بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹی سی بچی کا اچانک گھر سے غائب ہو جانے کا معاملہ آخرکار 32 سال بعد سلجھ گیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، آسٹریلیا اس دنیا کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ وہاں کا پانی، جنگلی حیات اور خوبصورتی کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ بے شک یہ خوبصورت جگہ ہے، لیکن یہاں بہت سے خونخوار جانور بھی رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے صرف آسٹریلیا میں ہی بہت سے لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک موت آسٹریلیا میں ہوئی جس نے پوری دنیا کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ ازاریہ نام کی ایک چھوٹی بچی کی پیدائش 11 جولائی 1980 کو ہوئی۔ بدقسمتی سے اس بچی کی موت 11 اگست 1980 کو ہی ہو گئی، اور کئی سالوں تک ایک ماں کی اس بچی کی موت کی وجہ کسی کو بھی نہ پتہ چل سکی۔ اس بچی کے والدین کا نام لنڈا اور مائیکل چیمبرلین ہے۔ انہوں نے اگست 1980 کو اپنی بچی کے ساتھ گھومنے کا پلان بنایا اور اولورو میں کیمپنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اولورو کو آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت چٹان مانا جاتا ہے، جہاں ہر سال کئی لوگ گھومنے آتے ہیں۔ اس خاندان کا بھی وہیں رکنے کا ارادہ تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد تھوڑے ہی فاصلے پر انہوں نے ملک شیک پینے کے لیے گاڑی روکی۔ چھوٹی بچی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آرام سے سو رہی تھی، اور اس کے والدین کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہاڑ کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے گاڑی کو سائڈ پر لگایا اور کیمپ بنانے لگے، اور جب کیمپ تیار ہو گیا تو ماں باپ نے اس چھوٹی بچی کو کیمپ کے اندر لٹا دیا اور خود باہر بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مگر کچھ دیر بعد جب وہ واپس کیمپ میں گئے تو وہاں بچی موجود نہیں تھی۔ وہ بہت ڈر گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی انسان یا جانور ان کی بچی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ڈنگو ان کی بچی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ ڈنگو آسٹریلیا کا ایک جنگلی کتا ہے، اور دونوں ماں باپ کو یہی لگا کہ ڈنگو ہی ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اس واقعے کی خبر دی، اور پولیس نے بچی کی تلاش میں پورے ایریا کو چھان مارا، لیکن بدقسمتی سے انہیں بچی کو کوئی ثبوت نہ ملا۔ اب وہاں صرف اس بچی کے ماں باپ تھے اور ان کا یہ بیان کہ کوئی ڈنگو ان کی بچی کو اٹھا لے گیا ہے۔ پولیس یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بچی کو مار کر کہیں دفنا دیا ہو، مگر کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر یہی مانا گیا کہ ڈنگو کی وجہ سے ہی بچی کی موت واقع ہوئی ہے۔ پر کیس کو بند کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی کے پاس نہیں تھا، اور اسی وجہ سے کیس بند نہ ہو سکا۔ فورینسک ڈپارٹمنٹ نے خون کے سیمپلز اور دیگر ثبوت اکٹھے کیے۔ فورینسک ڈپارٹمنٹ نے ایک بات یہ بھی بولی کہ ہو سکتا ہے بچی کو کسی نوکدار چیز سے مارا گیا ہو، اور جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو سارا میڈیا بچی کے والدین کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور جلد ہی لوگ میڈیا کی باتوں پر یقین کرنے لگے کہ ماں باپ نے ہی بچی کو مارا ہے۔ اس کے بعد یہ والدین آسٹریلیا کے سب سے نفرت کیے جانے والے والدین بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر جوکس، کارٹون اور افواہیں بننے لگیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ والدین کسی بڑی مصیبت میں پھنسے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بچی کی قربانی دی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ کوئی اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیمپنگ پر کیسے جا سکتا ہے۔ پولیس کو بچی کے نام سے جڑی ایک ٹپ ملی۔ بچی کا نام ازاریہ تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ اس وجہ سے شک اور بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد دونوں ماں باپ کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ماں نے گاڑی میں ہی بچی کا گلا کاٹ دیا تھا، اور اس کے بعد اسے لے جا کر کیمپ میں رکھ دیا، اور ایسے حالات بنائے کہ ایسے لگے کہ یہ کسی جانور کا کام ہے۔ لنڈا کے مطابق اس روز بچی نے باقی کپڑوں کے ساتھ ایک جیکٹ بھی پہنی تھی، لیکن پولیس کو تلاشی کے دوران کوئی جیکٹ نہ ملی، جس کے بعد پولیس کو یقین ہو گیا کہ اس بچی کی ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ 28 اکتوبر 1982 کو لنڈا کو قتل کے جرم میں عمر قید سنائی گئی۔ پولیس کو مائیکل کا ہاتھ اس کیس میں کم لگا، اس وجہ سے اسے صرف 18 ماہ کی قید سنائی گئی، مگر اس بات کے 4 سال بعد وہاں چٹانوں سے گر کر ایک شخص کی موت ہو گئی، اور پولیس کو ڈھونڈنے میں پورے 8 دن لگے، اور تلاشی کے دوران پولیس کو وہاں ایک چھوٹی جیکٹ بھی ملی۔ لنڈا اور مائیکل کو ایسے ہی ثبوت کی تلاش پچھلے 4 سال سے تھی۔ اب یہ کیس ایک اور جج کے سامنے لایا گیا، اور اس جج نے 2 سال لگا دیے صرف یہ ثابت کرنے میں کہ یہ جیکٹ اس بچی کی ہے یا نہیں، اور 15 ستمبر 1986 کو مائیکل اور لنڈا پر لگنے والے تمام الزامات کو واپس لے لیا گیا، اور انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ عدالت سے بری ہونے کے باوجود ابھی بھی سب لوگ ماں باپ کو ہی بچی کا قاتل مانتے تھے۔ ماں باپ کو غلط سزا کاٹنے پر بڑی رقم بھی ادا کی گئی، اور آخرکار 2012 میں اس کیس کے بارے میں سنوائی ہوئی جس میں یہ مانا گیا کہ وہ کوئی ڈنگو ہی تھا جس نے اس بچی کو مارا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کیس پر دنیا بھر میں کتابیں بھی لکھی گئیں، اور ساتھ ہی کئی فلمیں بھی بنیں۔ اس بچی کے والدین نے ایک طرف اپنی بچی کو کھویا، اور دوسری طرف ان کی جو عزت پر داغ لگے وہ کبھی نہ مٹنے والے تھے۔ بے شک حکومت انہیں کتنا ہی پیسہ کیوں نہ دے دے، مگر ایک بچی کے مسئلے کو سلجھنے میں 32 سال لگ گئے۔
چاہے کچھ بھی ہو، مگر لنڈا اور مائیکل کی زندگی میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو ہی اصل ملزم مانتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی کوئی جنگلی جانور اس بچی کو مار سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔